بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھ کر دل حقیقتاً باغ باغ ہوتا ہے اور دل کے ہر گوشے سے مزید ترقی اور کامیابی و کامرانیوں کی دعائیں نکلتی ہیں۔ ترقی کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس ملک کا پہیہ سب سے تیز چلتا ہے اس کی ترقی اتنی تیزی سے ہوتی ہے۔ بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑھتے ہوئے رش کو دیکھتے ہوئے اس ایئرپورٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس کی وجہ سے اسلام آباد کی فضاؤں میں اڑنے والے آہنی پرندوں کو ایک نیا گھونسلہ مل گیا ہے۔ اب دن ہو یا رات، موسم سرد ہو یا گرم، اس ایئرپورٹ سے اہل پاکستان بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر نئے ایئرپورٹ کو جدید طرز پر بنایا جاتا ہے اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ کیوں پیچھے رہتا؟ اس کو بھی بنانے والوں نے بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حسب روایت اگر آپ فیکٹیکل کے معزز سبسکرائبرز میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو فیکٹیکل فیملی میں شامل ہونے کا ازحد شکریہ، اور اگر آپ معلوماتی دنیا کے اس سفر میں ابھی تک ہمارے ہمنوا نہیں ہوئے تو فیکٹیکل آپ کو اس معلوماتی دنیا کے سفر میں ہمنوا ہونے کی پرتپاک دعوت دیتا ہے۔ آپ کو کرنا بس کچھ یوں ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس ایئرپورٹ کو بنانے کا منصوبہ 2005 میں پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے شروع کیا تھا۔ ضلع اٹک کے علاقے فتح جنگ میں رانجھا کے قریب سول ایویشن اتھارٹی نے 2.5 بلین پاکستانی روپے سے 3242 ایکڑ زمین خریدی تھی۔ بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑھتے ہوئے رش کی وجہ سے اس ایئرپورٹ کو بنانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہوائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 4% کے حساب سے بڑھ رہی ہے، جبکہ صرف بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہر سال پچھلے سال کی نسبت 14% زیادہ مسافر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کا دوسرا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ کہلایا جانے لگا ہے۔ اس وجہ سے اسلام آباد موٹر وے M1 M2 سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ کو منتخب کیا گیا تاکہ اہل پاکستان کو سہولیات بہم پہنچائی جا سکیں۔ اس ایئرپورٹ کو بننے میں تقریباً 11 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد 7 اپریل 2007 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے رکھا تھا۔ اس ایئرپورٹ کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ CDA، نیشنل ہائی وے اتھارٹی یعنی کہ NHA اور سول ایویشن اتھارٹی نے مل کر بنانا تھا۔ ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ سنگاپور کے چینگی ایئرپورٹ کو بہترین ایئرپورٹ تصور کیا جاتا ہے، اور اس ایئرپورٹ کو بھی اسی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے جس نے دنیا کا بہترین ایئرپورٹ بنایا۔ اس کمپنی کا نام CPG کارپوریشن آف سنگاپور ہے۔ اس کے علاوہ فرانس کے ایروپورٹس ڈی پیرس انگینیری ADPI نے بھی اس ایئرپورٹ کے ڈیزائن میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ایئرپورٹ کو 3200 ایکڑ کی اراضی پر بنایا گیا اور اس میں ایک پیسنجر ٹرمینل، ایک سینٹرل کمپلیکس، 3658 میٹر کے ایسفالٹ رن ویز، ٹیکسی ویز، جہازوں کے کھڑا ہونے کے لیے ایپرن اور بڑے جہازوں کے لیے پارکنگ بیز بھی بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایئرپورٹ کارگو ٹرمینل، فیول فارم اور کریش اینڈ ریسکیو فیسیلٹی سے بھی لیس ہے۔ اس ایئرپورٹ میں نیو جنریشن ایئر کرافٹس کو لینڈ کرانے کی بھی خصوصیت موجود ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار ہوائی جہاز یعنی کہ ایئربس A380 بھی اس ایئرپورٹ پر لینڈ کر سکے گا۔ یہ ایئرپورٹ راولپنڈی صدر سے 23 کلومیٹر اور اسلام آباد 0 سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ اس ہوائی اڈے کو بنانے کے دوران تمام معاملات کی مینجمنٹ کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے امریکی فرم لوئس برجر گروپ آف USA اور پاکستانی کنسلٹنگ فرم GTAASR سے خدمات حاصل کیں۔ 18 اپریل 2018 کو سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا کہ نیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 3 مئی سے مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہر پاکستانی کے دل میں اس دیرینہ خواب کی تکمیل کا یقین پیدا ہوا۔ 1 مئی 2018 کو پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ سہولیات کی بات کی جائے تو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں 1,80,000 اسکوائر میٹر پر پھیلی ایک 4 لیول ماڈیولر ٹرمینل بلڈنگ ہے جو کہ ابتدائی طور پر 9 ملین لوگوں اور 80,000 ٹن سامان کی آمد و رفت اور ترسیل کا کام سر انجام دے گی۔ ایک اندازے کے مطابق 2024 تک یہ اعداد بڑھ کر 25 ملین سالانہ ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ ایک جدید ایئرپورٹ ہے اس لیے اس میں کافی علاقہ دکانوں، ہوٹلز، کنونشن سینٹر، بزنس سینٹر، فوڈ کارنرز اور آرام و تفریح کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس ایئرپورٹ میں ایک 4 اسٹار ہوٹل کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔
تاکہ ٹرانزٹ ویزا کے مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں اور یوں ملک پاکستان کا نام روشن ہو سکے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ایئرپورٹ کو بنانے کی لاگت 105 بلین پاکستانی روپے یا یوں کہہ لیں کہ 1 بلین امریکی ڈالر آئی ہے۔ اس ایئرپورٹ کو پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب سمجھا جائے تو گرین فیلڈ پروجیکٹ اس پروجیکٹ کو کہتے ہیں جس کو کسی نئی زمین پر بنایا جائے، نہ کہ کسی پرانی عمارت یا پرانے پروجیکٹ میں تبدیلی کر کے بنایا جائے، اور پرانی جگہ والے پروجیکٹ کو براؤن فیلڈ پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے نام پر مختلف قسم کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ کوئی اس کو کسی سیاسی شخصیت کے نام سے منسوب کرنا چاہتا ہے اور کوئی اس کو کسی اہم شخصیت کے نام سے جوڑنا چاہتا ہے۔ قیاس یہ بھی ہے کہ اس ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے عبدالستار ایدھی ایئرپورٹ رکھ دیا جائے۔ ایدھی صاحب کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرین انصاف یہی ہے کہ اس ایئرپورٹ کا نام ان عظیم انسان کے نام پر رکھ کر ایدھی صاحب کے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا جائے۔ ہمیں کمنٹ باکس میں یس یا نو لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ارباب اختیار تک پیغام پہنچایا جا سکے۔ اگر آپ اس ایئرپورٹ سے ہوائی سفر کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایئرپورٹ سے کون کون سی ایئر لائنز کس ممالک کے کون کون سے علاقوں تک پرواز کریں گی تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ سے ایئر عربیہ راس الخیمہ، ایئر چائنا بیجنگ کیپٹل، ایئر بلو ابوظہبی دبئی انٹرنیشنل، کراچی رحیم یار خان شارجہ، چائنا سدرن ایئر لائنز ارومکی، ایمریٹس دبئی انٹرنیشنل، اتحاد ایئر ویز ابوظہبی، فلیناس ریاض، گلف ایئر بحرین، کام ایئر کابل، کش ایئر مشہد تہران، کویت ایئر ویز کویت، عمان ایئر مسقط، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ابوظہبی، بھاولپور، بارسلونا، بیجنگ، برمنگم، چترال، کوپن ہیگن، دمام، دوحہ، گلگت، جدہ، کابل، کراچی، کوالالمپور، کویت، لاہور، لندن ہیتھرو، مانچسٹر، میلان، ملتان، مسقط، اوسلو، پیرس چارلس ڈی گال، کوئٹہ، رحیم یار خان، ریاض، سلالہ، سیالکوٹ، سکردو، سکھر، ٹوکیو، ٹورنٹو اور زہوب، قطر ایئر ویز دوحہ، صفی ایئر ویز کابل، سعودیہ ایئر ویز دمام، جدہ، ریاض، سرین ایئر کراچی، شاہین ایئر ابوظہبی، دمام، دبئی، ریاض، شارجہ، تھائی ایئر ویز بینکاک اور ٹرکش ایئر لائنز استنبول اتاترک کے ایئرپورٹ تک پرواز کریں گی۔ اس کے علاوہ کارگو جہازوں کی بات کی جائے تو ٹی سی ایس کوریئر دبئی انٹرنیشنل کراچی، لاہور اور لندن ہیتھرو تک پرواز کرے گی۔ ٹرکش ایئر لائنز کارگو بینکاک، بشکیک اور استنبول اتاترک ایئرپورٹ تک پرواز کرے گی، اور اسی طرح سٹار ایئر ایوییشن کراچی کے ایئرپورٹ تک کارگو سامان لے کر جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے ہم نے دنیا کے بہترین ایئرپورٹس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہترین پیسنجر ایئر کرافٹس پر بھی ایک ویڈیو ہم نے فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کی تھی۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل پر ہر روز ہی ایسی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔